ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، تولا یتولا پھرنا، تم تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک، من معنی کیا ہوتا ہے سے، بعد معنی بعد، اور ذالک اس، یہ اب اس کو ملا کر پورے کا ترجمہ کرنا ہے آپ نے، من بعد ذالک اس کے بعد، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ کو پورا ہی ترجمہ کرنا چاہیے، الگ الگ کریں گے تو وہ سمجھ میں نہیں آتا اردو کے لحاظ سے، تو اس لیے من بعد ذالک اس کے بعد، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل، علیکم تم پر، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو یقیناً تم ہو جاتے، لکنتم تو یقیناً تم ہو جاتے، کس میں؟ من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، من الخاسرین نقصان پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تم سے ہم نے عہد لیا اور تم نے وعدہ کر بھی لیا، اس کے بعد تم اس وعدے کے بعد پھر گئے، اس وعدے کے بعد کیا ہے؟ تم نے پھر گئے اور تم نے بہت سی باتوں میں تورات سے کنارہ کشی اختیار کی، حتیٰ کہ تم نے تورات کے اندر تحریف کر دی، اس کی آیات کو چھپایا، انبیاء کے احکام کی نافرمانی کی، بعض نبیوں کو تم نے جھٹلایا، بعض کو تم نے قتل کیا، میدان تیہ میں عجیب و غریب نعمتوں کے مشاہدے کے باوجود تم موسیٰ علیہ السلام پر بار بار اعتراض کرتے رہے، ان کی حکم عدولی کرتے رہے، انہیں سخت تکلیف پہنچاتے رہے، اور جب تمہیں ارض مقدس کے اندر داخلے کا حکم ہوا تو تم نے صاف انکار کر دیا، حتیٰ کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے خود کو ان نافرمانوں سے الگ کر دینے کی دعا بھی کی۔ تو یہ حال تھا پہلے لوگوں کا، اور بعد والوں کا اگر دیکھیں تو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اس کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لائے، آپ پر ایمان لانے سے واضح طور پر انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ وہ سچا نبی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم تورات اور انجیل کے اندر اس کی صفات بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ حاصل کرنے والے، خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو جاتا، یعنی تمہاری نافرمانیاں اتنی تھی کہ تم پر فوراً عذاب آتا اور تمہیں ہلاک کر دیا جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہیں توبہ کے لیے، استغفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے تاکہ تم توبہ کرو، استغفار کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے اندر شامل فرما دے جو صالح لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں بنائی ہوئی ہیں۔